अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सैटरडे हफ्ता और 15 जुलाई 2022। आज हम अंसारुल्लाह जर्मनी का सालाना जो इज्तिमा हो रहा है 41वां, उसमें शामिल हैं। और शायद आप जो देखने वाले दोस्त या सुनने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही अजीम खिदमत की तौफीक दी है। अगर हम तारीख़ देखें इस्लाम की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की वादी में जो वहदानियत का पैगाम काफ़रों तक पहुंचाया, वहाँ से हमें सबक मिलता है कि हम हर मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि हम अल्लाह की वहदानियत का जो पैगाम है वो उन लोगों तक पहुँचाएँ जो एक खुदा पे यकीन नहीं रखते। तो हमारे साथ इस वक्त एक दोस्त हैं जिनको अल्लाह ताला ने जर्मनी के अंदर एक ऐसी तौफीक से नवाजा है जो मैं समझता हूँ कि आज तक ना मैंने कहीं सुना है, ना शायद किसी और ने सुना हो, कि लाखों की तादाद में जो इधर बसने वाले जर्मन लोग हैं जो एक खुदा की एक ज़ात पे यकीन नहीं रखते, उन तक वहदानियत का पैगाम पहुँचाया है। और लाखों किलोमीटर उन्होंने अपनी गाड़ी से सफ़र किया है ये पैगाम इस्लाम की और अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो का दीन है उसका पैगाम पहुंचाने के लिए। अब ये पूछेंगे इनसे कि ये तौफीक इन्होंने कैसे पाई, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो नेशनल शोबा सेक्रेटरी जो तबलीग का शोबा है बड़ा फ़ाल है, और हजूर अक़दस की जो ख्वाहिश या टारगेट जो दिया गया उसके मुताबिक ये जो 2023 है वहाँ तक पूरी जर्मनी के एक जो क्रिश्चियन लोगों तक पैगाम पहुंचाना इस्लाम का वो टारगेट रखा गया है। तो इनसे पूछते हैं, पहले इनका तारुफ लेते हैं। पहले आप अपना तारुफ करवा दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाहिद कलीम मेरा नाम है और जर्मनी के शहर गोटिंगन जमात से मेरा तल्लक है, जिसका रीजन हेसन नॉर्थ बनता है। खाकसार इसका हिस्सा है। आप जर्मनी में कौन से सन में आप आए थे? जी, मैं एंड 70 में यहाँ पर मुझे आने की तौफीक मिली है जी। इब्तदाई टाइम में मैं जो गोटिंगन जो जर्मनी का शहर कील है वहाँ रहा हूँ। वहाँ पर एक इससे पहले दोस्त थे मुकर्रम मुबशर ज़फ़र साहब बलोच जी। तो सीधा खाकसार उनकी तरफ गया और फिर हम दो दोस्त हो गए। इसके बाद एक और दोस्त वहाँ पर रहते थे, हमसे ज़रा निस्बतन बड़ी उम्र के थे। तो 79 में जब हमबुर्ग में मुकर्रम लईक अहमद मुनीर साहब को पता चला कि 3 दोस्त हो गए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एक जमात की बुनियाद डालने की गरज से वो वहाँ तशरीफ़ लाए और एक मुख्तसर से इजलास के बाद वो उन्होंने हमारे से जो बड़ी उम्र के दोस्त थे मुकर्रम अब्दुल वाहिद साहब जी उनको ज़िम्मेदारी दे दी सदर जमात और माली लिहाज से शोबा माल। और खाकसार शाहिद कलीम और मुबशर अहमद ज़फ़र साहब बलोच उस इजलास में शामिल थे। तो वहाँ से खाकसार का यहाँ जर्मनी में आने के इब्तदाई दिनों से आगाज़ होता है। माशाल्लाह, आपने बुनियादी जो आप जर्मनी में आए और कैसे आपका तारुफ हुआ जमात से, फिर उन्होंने आपको ये खिदमत। लेकिन ये जो तबलीग की मैंने बात की कि अल्लाह ताला का जो वहदानियत का पैगाम पहुँचाना, ये आपको कहाँ और कैसे शौक़ लगा इसका? जी मोहतरम, मैं इस सवाल का आपको जवाब इस तरह दूंगा कि आपको पता ही है जहाँ भी एक अहमदी पहुँच जाता है तो वो एक किस्म का नुमाइंदा ही होता है जमात अहमदिया का। मुरब्बियान सिलसिला तो बहरहाल निगरानी कर रहे होते हैं और वो तर्जुमान होते हैं हमारी जमात के, लेकिन हर अहमदियों जहाँ पहुँचता है वहाँ पर उसकी कोशिश होती है, जो हमें हुक्म भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि ज़मीन के किनारों तक हम इंशाअल्लाह ताला पैगाम पहुँचाएँगे, जिसकी तरफ हमारा सफ़र जारी है। तो 70 के आखिर में जब खाकसार यहाँ पर आया जर्मनी, तो खाकसार भी इस में हिस्सा लेने के काबिल हुआ। और सबसे पहले बिल्कुल समुंदर के किनारे एक इनका स्टेना लाइन
ناروے سویڈن کی اکٹھی ایک پورٹ ہے جہاں پہ اسکینڈینیویا سے ہر روز صبح جہاز آتے ہیں بحری، اور اگلے دن سنڈے والے دن شام کو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 دوستوں کو خاکسار شاہد کلیم، مبشر احمد، ظفر صاحب بلوچ اور ایک اور دوست امجد صاحب کو توفیق ملی. اس کے اوپر جرمن زبان میں لکھا ہوا تھا وس اس احمدیت، جس کا اردو ترجمہ بنتا ہے کہ احمدیت کیا ہے. تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ایک چھوٹا سا مختصر سا جماعتی تعارف کا فلائر تھا، پمفلٹ تھا. تو وہ مختصر تعداد میں ہمیں ہمبرگ سے مکرم مربی سلسلہ لئی منیر صاحب نے مہیا کیے تھے، اور پھر 3 دوست نے، جس میں نے پہلی دفعہ حصہ لیا بلکہ 3 دوستوں نے. تو وہاں سے یہ فلائر کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے موقع ملا. یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں آباد ہیں، آتے ہیں. کوئی مال کے لیے بھاگتا ہے، کوئی شہرت کے لیے بھاگتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مرتبہ دنیا میں بڑا ہو جائے. پاکستان میں دیکھ لیں سیاست کس طرح وہ لوگ بھاگتے ہیں. ہر بندے کا جو دنیا میں، لیکن خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کا جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، وہ جس بندے کو مل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو اس دنیا میں ہی جنت ہے. آپ نے ابھی تک آپ غالباً آپ کے کتنے لاکھ افراد تک جو آپ پمفلٹ پہنچا چکے ہیں، اور کتنے لاکھ کلومیٹر جو آپ نے سفر کیا ہے اس پیغام کو پہنچانے میں؟ جی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو پرانا سفر ہے وہ تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کام کے لیے 1,06,000 کلومیٹر گاڑی چلانے کا موقع ملا. اور بعض اوقات خاکسار 30 سے 35 کلومیٹر خود بھی پیدل بھی فلائر ڈلیور کرنے کے لیے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہو جاتا تھا سفر. تو یہ فاصلے کے حساب سے ہے، اور تقریباً اس وقت تک میں نے بالکل 100% تو نہیں لکھے ہوئے، جن کی رپورٹس میں بھیج چکا ہوں وہ 12,50,000 فلائر اب تک میں تقسیم کر 12 لاکھ. اچھا نہیں، وہ پھر 1 ملین 1.2 ملین ہو گیا نا. 12,50,000 جس میں ایک پورا ملک بھی شامل ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے لکسمبرگ جو مکمل ملک ہے، وہ تقریباً میرا خیال فرینکفرٹ جتنی اس کی آبادی ہے، وہاں بھی خاکسار نے پچھلے گرمیوں کے مہینوں میں 1,35,000 فلائر تقسیم کرنے کی توفیق پائی ہے، اور تقریباً وہ مکمل ہو چکا ہے کنٹری. یہ میں ساتھ بتا دوں کہ یہ جو تعداد ہم اس لیے یہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑا ایک مربوط نظام ہے تبلیغ کا. جو دوست اس میں حصہ ڈالتے ہیں جو خدمت کا، وہ پھر اپنا ایک رپورٹ بنا کے بھیجتے ہیں. ہم نے اتنے گھروں میں فلائر ڈالے ہیں، اتنے کلومیٹر. اس لیے یہ ان ریکارڈ رہتا ہے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا کسی بھی صورت میں کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے اتنا کیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی جو ہے اس کا پرچار اس غرض سے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو دیکھ کے. تو یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ انہوں نے جو 1 لاکھ مطلب 12 بتا رہے تھے 1 لاکھ اور ہاں جی 12 لاکھ تو وہ، اور پھر جو کلومیٹر پتہ نہیں کتنے راؤنڈ اس طرح پوری دنیا کے گاڑی پہ بن جائیں اگر یہ سفر کریں. لیکن اپنا ایک چیز آپ بتائیں کہ یہ جو سارا جذبہ ہے آپ کے پیچھے، دیکھیں ادھر سارے لوگ جو یورپ میں یا ترقی یافتہ ممالک میں، ان کے بچے ساتھ ہیں، ان کے اپنے کام ہیں، کاروبار ہیں. ان کو پوچھا جائے تو وہ کبھی مہینے بعد یا سال بعد کبھی کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں. آپ کے پاس یہ جذبہ کہاں سے ہے؟ یہ آخر ایک چیز ہوگی جس نے آپ کو ممتاز کیا دوسروں سے. جی خاکسار کو یہاں پر جرمنی میں تقریباً 43 سال 43 ایئرز ہو گئے ہیں جی. لاسٹ منتھ مئی میں جی. اور اگر یہ موٹیویشن کہہ لیں تو اس کے پیچھے جو ہمارا شعبہ تبلیغ ہے، میں انہیں کو ہی کہوں گا، کیونکہ ہمارے جو نگران صاحب ہیں، انچارج صاحب ہیں
جی حافظ خالد فرید صاحب جی جی ماشاءاللہ ان کی وہ موٹیویشن ہے جی اور مرکز کا تعاون ہے وہ ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 35 سال میں نے کام کیا جرمنی میں اور اب اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فراغت دی ہوئی ہے تو اب میں تقریباً پچھلے 4.5 سال سے یہی کام کرتا ہوں صرف اور کوئی کام نہیں کرتا. اچھا یعنی آپ نے زندگی وقف کر دیا ہے اس کام کے لیے بیسیکلی؟ میں تقریباً ڈیلی ایوریج اگر آپ کہیں تو 5 سے 6 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ. میرا نہیں خیال، میں اگر ذاتی طور پہ دیکھوں تو میرا خیال ہے یہ دنیا میں یونیک ہی ایک شخصیت ہوگی. دنیا میں ہیں لوگ بعض مطلب جیسے اب تبلیغ کے لیے زندگی واقفین ہیں لیکن ایک عام شخص ہوتے ہوئے اس طرح ٹائم نکالنا اور پھر وقت جماعت کے لیے، اس کے کوئی آپ نے خدا تعالیٰ کے کوئی اپنے اوپر فضل، کوئی انعامات، کوئی اس جو اللہ اللہ کے دین کی خاطر آپ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا تو کبھی نہیں رکھتا اپنے پاؤں اس کا، تو کوئی ایسا ذکر کریں جو آپ کو یاد ہو واقعہ؟ جی ریسنٹلی جب یہاں پہ جرمنی میں بہت زیادہ جس میں اموات بھی ہوئی تھی، جی جی یہ 8 حال کے ایریے میں جی جی سیلاب آیا تھا، جی جی اس دن میں لکسمبرگ میں تھا اور واپسی میں تقریباً میں 7 گھنٹے اچھا اس کے اندر ہی پھنسا رہا تھا. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، جہاں سے بھی جاؤں جو پل تھے وہ بند کر دیے گئے تھے. تو تقریباً جب میں آیا ہوں تو تقریباً میری گاڑی آدھی تقریباً مچ اور وہ جو سیلاب کا پانی ہوتا ہے اس میں ڈوب گئی تھی اور اس میں سے میں کچھ ایریا سفر کر کے نکلا ہوں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دی. تلاوت شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹائم دینے کا شکریہ جی. جزاک اللہ.